رزق دینے والا پروردگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کا مالک ہے، یہ کیا تم نے بت بنا لیا ہے؟ پھر فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، جو جتنی ہے اس کو اتنے ہی اعتبار سے دیا کرو، دندے میں بے ایمانی مت کیا کرو۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ مال کثیر عطا فرمایا تھا، اور لوگوں کا ذہن کیا تھا کہ صاحب اگر ہم نے بے ایمانی کی تو ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ عموماً آج کے لوگوں میں صاحب ایمانداروں کا تو آج کل زمانہ ہی نہیں ہے، وہاں کے لوگ بھی وہی سوچتے تھے کہ اگر ہم نے ایمانداری کی یا ایمانداری سے سب کچھ چلایا نا تو صاحب ہمارا دھندا سارا ختم ہو جائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا مجھے دیکھو، اللہ نے مجھے روزی بھی دی ہے، رزق بھی دیا ہے، مارکیٹنگ بھی کی جاتی ہے، لیکن الحمدللہ میں نے رتی برابر بھی کبھی بے ایمانی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے میرے مال میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئی۔ سیم وہی حالات ہے کہ یہاں لوگ صبح 420 کر کے پورا دن دھندا چلاتے ہیں، اور دودھ والا ان کے گھر میں ایک نمبر کا ایماندار آنا چاہیے، دودھ والا ایک دم ایماندار آنا چاہیے جس میں پانی کا ایک بوند بھی نہیں ڈالتا۔ تو پوری دنیا کا معاملہ یہی تھا۔ اب وہ سارے دن تو قوم والے چوری چکاری کرتے تھے اور اپنے خود کے گھر میں ایک نمبر کی ایمانداری نظر دکھایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی مال ہمارا، بیچے والے ہم، شعیب تم کو ہو کیا گیا ہے؟ ہم تو تم کو سمجھدار سمجھتے تھے، آپ ہمیں اپنی مرضی سے اپنا ہی مال نہیں بیچنے دے رہے ہو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ تم اپنی مرضی سے اپنا مال بیچ تو رہے ہو، لیکن یہ تم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، ایسا مت کرو۔ اللہ کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے کہ تم ناپ اور تول میں کمی کرو، ناپ تول میں ہرگز کمی نہیں کرو۔ قوم نہیں مانی، بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا اور پوری قوم کو ختم کر دیا، ساری قوم ختم۔ اب پھر یہ حضرت شعیب علیہ السلام میں ایک دوسری اور قوم تھی جن کو اصحاب ایکا کہا جاتا ہے۔ یہ شعیب علیہ السلام، یہ دونوں پاس پاس کے شہر تھے، ان کا بزنس دوسرا تھا، اور وہ اصحاب ایکا، بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ وہ کوے کا نام ہے، بعض مفسرین نے فرمایا نہیں، ایکا کسی درخت کا نام ہے۔ تو وہ جو لوگ جنگل میں رہا کرتے تھے، جنگل کی لکڑیاں ہی ان کا بڑا بزنس تھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام وہاں گئے، وہاں پہ بھی قوم نے نافرمانی کی اور بہرحال اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بھی عذاب میں مبتلا کیا۔ یہ آج سورہ کا پورا رکوع ہوا۔ اب پھر یہ اگلا رکوع ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اس قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کیا ہے؟ تو بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے صاحبزادے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، بعض علماء نے فرمایا کہ ان کا لقب بنی اسرائیل ہے، اور بعض علماء نے فرمایا نہیں، ان کا لقب نہیں ہے، اور جس کی طرف اکثر مفسرین کرام گئے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے تھے جن کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب جو تھا وہ اسرائیل تھا۔ اسر کا مطلب ہوتا ہے بندہ، ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ۔ یہ عبرانی لینگویج کی ایک ورڈ ہے اسرائیل۔ تو اسر کا مطلب ہوتا ہے بندہ اور ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ۔ تو اسرائیل کا مطلب ہو گیا اللہ کا بندہ، جس کو عربی میں عبداللہ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تقریباً 12 لڑکے تھے، صاحبزادے تھے اور تھے جو الگ الگ جگہ پہ بسے تھے ایک گاؤں میں آ کر کے۔ یہ 12 قبیلے مشہور ہوئے۔ ان 12 قبیلوں میں انبیاء کرام بہت آئے ہیں، بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ انبیاء کرام آئے، ان 12 قبیلوں میں آئے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تقریباً ان کا جو بیان ہے، پہلے ہم نے یہاں جب تقریباً دوسری یا تیسری مجلس یہاں کی تھی حضرت کے بارگاہ میں، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں نے تھوڑا ڈیٹیل میں ذکر کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کتاب کو نازل فرمایا تھا، اور یہ قوم کے پاس آئے،
قوم بھی ظلم و ستم گری میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ جس کی انتہا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیجا. پھر قوم آ کر کے ایک جگہ سے مصر تک یہ لوگ پہنچے. مصر کے بعد میں پھر ان کو مصر سے بھی نکالا گیا. کنعان میں، قصیب احمر میں اور وادی احمر میں یہ لوگ پہنچے. اس طرح سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک بڑے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، یہ بھی نبی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے چھوٹے بھائی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا، تو ان کو نبوت عطا فرمائی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس وقت میں جو فرعون تھا، مصر کے جتنے بھی بادشاہ ہوئے ہیں ان کو فرعون کہا جاتا ہے. فرعون. اور علماء کرام نے الگ الگ اس کی تعداد بتائی ہے. یہاں پہ ہم لوگ پی ایم کہتے ہیں یا مکھیہ منتری کہہ دیتے ہیں، اسٹیٹ کے جو ہوتے ہیں نا، تو وہاں پہ مکھیہ منتری تو نہیں بولتے ہیں کیونکہ وہ تو ہندی ہے نہیں نا. وہ پھر فرعون کے نام سے وہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون ہی کہا جاتا. یہ فرعون کوئی نام نہیں ہے، یہ بادشاہ کی ٹائٹل، ایک مسند کا نام ہے فرعون. اور اس فرعون کے نام میں بھی اختلاف ہے، کافی سارے نام بتائے. اس نے اس ٹائم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں جو فرعون تھا، جو بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا. پھر خواب دیکھا تو وہ بڑا پریشان ہوا. اس کے تخت سارے الٹے ہوئے ہیں اور اس نے نجومیوں کو بلایا، جو ایسٹرولوجی کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کو بلا کر کے پوچھا بھی میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. تو اس نے نجومی نے یہ کہا کہ بھئی یہ خواب کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت کو الٹ کر کے رکھ دے گا، تیری بادشاہ سب ختم ہو جائے گی. تو کہا اچھا ایسی بات ہے. کہا اب اس کا حل کیا ہے؟ تو کہا کہ جتنے بھی لڑکے پیدا ہوئے، جتنے بھی لڑکے سب کو قتل کر دو. تو اب فرعون نے اس وقت میں آرڈر دلوایا، کہا کہ جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے. تو پھر بعد میں درباریوں نے کہا عقل مند، تھوڑی عقل تو لگا، اگر سارے لڑکوں کو ہی ختم کر دے گا تو پھر یہ مزدوری والا کام کون کرے گا؟ تیرے بھاری جہاں کام عورتیں تھوڑی کریں گی. تو نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ بھی ایسا کیا جائے کہ 1 سال لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے، جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں 1 سال چھوڑ دیا جائے اور 1 سال مار دیا جائے. تو جس سال یہ کہا کہ بھی چھوڑ دیا جائے، اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور بعض علماء نے فرمایا نہیں، جس سال لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم تھا اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام عمران تھا اور یہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، والدہ نے چھپا کر کے رکھا. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکار ہوا کہ تم موسیٰ کو ایک تابوت میں، باکس میں ڈال کر کے دریا میں تیرا دو. تو ان کی والدہ نے ویسا ہی کیا، دریا میں تیرا دیا. میں مختصر عرض کر دیتا ہوں تاکہ وہ باتیں پھر بعد میں صرف ترجمہ ہی رہ جائے گا، زیادہ کوئی بات نہیں ہے. تو ان کی والدہ نے کیا کیا، ایک باکس میں ڈالا اور ان کو دریا میں تیرا دیا. وہ باکس تیرتا ہوا اس کے فرعون کے محل کے پاس جا کر کے ٹچ ہو گیا. تو وہاں کے خادمہ نے، بعض روایتوں میں آیا کہ فرعون کی اہلیہ نے دیکھ لیا. حضرت آسیہ جن کو کہا جاتا، انہوں نے دیکھ لیا. انہوں نے دیکھا کہ باکس میں کیا دیکھا، یہ خوبصورت بچہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر محبت ڈال دی. تو جیسے ہی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نا، نبی نا بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بہت خوبصورت، عام آدمیوں سے بھی زیادہ خوبصورت نبی ہوتا ہے. اللہ کا نبی بہت خوبصورت ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کے چہرے پر محبت ڈال دی. حضرت آسیہ نے دیکھا، دیکھتے ان سے محبت ہوئی. بچے تھے اور ان کے کوئی اولاد نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے پال لیتے. پھر انہوں نے کہا نہیں، کیسے پال لیں گے، میں نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو کہیں سے تیرتا ہوا آ رہا ہے، یہ تیرے کوئی سپاہیوں میں سے یا کوئی تیری رعایا میں سے تھوڑی، یہ تو کہیں سے تیرتا ہوا آ رہا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش وہاں ہوئی. آپ دیکھیں کمال، بڑا درس ہے. وہ رب دیکھیں کہ جو اتنا ظالم ہے، اتنا ظالم کہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی مروا دینے کا حکم ہے. تقریباً بچوں کو مروا بھی دیا تھا اس نے، قتل بھی کروا دیا پیدا ہوتے ہی. کتنا بڑا ظالم ہوگا. اس کے علاوہ بہت سارے اس نے ظلم کیے پیدا ہوتے ہی. خدا کی عجب قدرت، جس نے یہ حکم دیا تھا کہ پیدا ہوتے ہی لڑکوں کو مار دیا جائے، اللہ کی عجب قدرت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے گھر میں پیدا
پلوا ہے، پرورش وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کر رہے، یہ رب کی قدرت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، بہرحال ہوشیار ہوئے وغیرہ، بیچ میں بہت سارے معاملات ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ جاؤ اور فرعون اور اس کے درباریوں کو تبلیغ کرو۔ اب یہ فرعون جو تھا یہ ناستک تھا، کمیونسٹ جس کو کہتے ہیں، یہ کہتا تھا کہ خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، معاذ اللہ خدا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اور یہ مرنا جینا یہ سب جھوٹے باتیں ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بندہ آیا ہے مزے کرو زندگی میں اور عیش و عشرت سے زندگی گزارو، اور خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں رعایا کا حق ہے کہ وہاں کا جو بادشاہ ہو وہی اس کا خدا ہوتا ہے، اور رعایا کو یعنی اس کے جو نیچے والے لوگ ہیں، بادشاہ کی سلطنت میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے بادشاہ کی عبادت کریں۔ اب اس نے یہ رول نکال لیا کہ بھی اپنی عبادت کیا جائے، تو جو بھی آتا تھا ان کو سجدہ کرتا تھا، اس کو سجدہ کرتا تھا، اور یہ سجدے کا معاملات، عبادت کا معاملات اپنا اس نے شروع کروا لیا، اور اس طرح سے قوم جو ہے غیر اللہ کی عبادت میں ملوث ہوئی، اور دیگر بہت سارے ظلم و ستم اس نے کیے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرمایا کہ اے موسیٰ جاؤ ان کو تبلیغ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر کے تبلیغ فرمائی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے مولا میرے بھائی کے ذریعے میری مدد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی، ان کی دعا سے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملہ تھوڑا سا ڈیٹیل ہے، اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ آپ نے کب اور کیوں دعا فرمائی، میرا اتنا کافی۔ حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائیوں نے تبلیغ شروع کی، اور کچھ حضرات ان پر ایمان بھی لے کر کے آئے، لیکن چونکہ قوم کا بڑا جو سردار بنا بیٹھا تھا وہ اپنے آپ کو خدا بنانے میں لگا ہوا تھا، کئی سارے ہیلے اور حربے کیے، لیکن بہرحال فرعون نے تکلیف دینی چاہیے، کئی سارے ہیلے بھی اس نے کیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچا دیا جائے، لیکن وہ یہ خیال نہ کر سکا کہ نقصان تو اسے ہی پہنچتا جس کا رب چاہے، جس کی رب حفاظت فرمانا چاہے اسے کون کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بہرحال پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ اپنے ساتھ اپنے تمام ایمان والے لوگوں کو لے لو اور آپ ملک چھوڑ دو، وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس نے اپنے لشکر اور خود بھی ساتھ ہو لیا کہ آج ان کو قتل ہی کر دیتے ہیں تاکہ قصہ ہی ختم ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے، پیچھے سے انہوں نے آ کر کے گھیرا تو سامنے دریا تھا، پیچھے فرعون کے سپاہی تھے، فرعون خود تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ موسیٰ پانی پر اپنا عصا ماری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر عصا مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عصا کی برکت سے بہتے ہوئے پانی کو روک دیا اور بیچ میں راستہ بنا دیا، ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ جاؤ اور آپ اور آپ کے گھر والے، آپ کے جو معیت میں ہیں ایمان والے، وہ سب اس دریا کو پار کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے۔ پار ہونے کے بعد فرعونیوں نے دیکھا کہ رستے بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے قدم رکے، تو فرعون نے جوش دلایا لوگوں کو، کہا آج اگر ان کو مار دیا تو ہمیشہ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، تو اس لیے چلو ہم لوگ ان کو مار دیتے ہیں۔ تو اب وہ دریا کا پانی رکا ہوا تھا، فرعون نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہونا ہے، وہ کہا کہ سب سے آگے میں جاتا ہوں۔ وہ آگے چلا، آگے چلتے 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 جب ایک دم ریور کے اس دریا کے بالکل سینٹر میں پہنچ گیا، وہ اور اس کے قوم کے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ آپس میں مل جاؤ۔ مل گئے، پھر انہیں وہاں پہ ان کے ساتھ میں سارے کے سارے لڑکوں کو ابھی جو ممی ایک ملی ہے جس میں ابھی لوگ اپنے اپنے ریسرچ کر رہے ہیں، باڈی مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، تو یہ 1.5 CM میں ملی تھی یہ باڈی، جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے اسی فرعون کی باڈی ہے۔ اور یہ بات علماء کرام نے جو محققین ہیں وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ قرآن نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم اس کے جسم کو سلامت رکھیں، ہم اس کو بچائیں گے
تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. اس کی باڈی آج بھی سلامت دکھائی جاتی ہے. یہ عبرت ہے ہم لوگوں کے لیے. تو اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر میں نے واقعہ بیان کر دیا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اور قوم بنی اسرائیل کی طرف. بنی اسرائیل میں نے بتا ہی دیا ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے جو ہوئے جتنے بھی قبیلے ہوئے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور صریح غلبے کے ساتھ بھیجا. یعنی قوم بنی اسرائیل کی طرف جب ان کے ظلم و ستم بڑھ گئے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے دین بھی عطا فرمایا. آیتوں سے مراد یا تو معجزات ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ انہیں آیتوں سے مراد دین ہے یا دینی احکام مراد ہیں کہ احکام دے کر کے بھیجا. وَإِلَىٰ فِرْعَوْنَ مَلْئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے صریح غلبے کے ساتھ میں یعنی واضح دلائل کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بھیجا کس کی طرف؟ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ. تو ان درباریوں نے فَاتَّبَعُوا تو انہوں نے پیروی کی فرعون کے کہنے کی. درباریوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو نہیں مانا اور خود فرعون تو ماننے کا نہیں. وہ تو خود کو خدا سمجھ رہا تھا. وما امر فرعون برشید. اور فرعون کا کام راستی کا نہ تھا. یعنی فرعون خود ہی گیا گزرا تھا, خود ہی خدا بن بیٹھا تھا. تو اس سے زیادہ گیا گزرا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ جو حق بات نہ کہنے والا تھا وہ خود ہی جھوٹا تھا. اب یہ قوم والے بھی اس کے پیچھے ہو لیے, درباری بھی. یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار. اپنی قوم کے آگے ہوگا قیامت کے دن اور انہیں دوزخ میں لا اتارے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے یہ درباریوں نے فرعون کو اپنا سب کچھ مان لیا نا, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو فرعون کو ان کا امام بنا کر کے لایا جائے گا اور پہلے فرعون کو جہنم میں ڈالیں گے, اس کے بعد میں سارے ان کے درباریوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. آگے فرعون کو, انہوں نے فرعون کو آگے رکھا تو پہلے فرعون کو بھی. ابھی اس سے مجھے ایک روایت یاد آئی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرعون کے پاس آ کے پوچھا تھا, کہا کہ اے فرعون ایک بات بتا, یا کوئی اور فرشتہ آیا ہو, کہا کہ ایک بات بتاؤ, کوئی شخص ہے کہ جس نے کسی کو کوئی چیز امانت میں دی, اب وہ شخص آیا اپنی امانت لینے کے لیے اس دوسرے شخص سے, وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تیری امانت کہاں سے ہوئی, یہ تو میری چیز ہے, میں اس کا مالک ہوں, تو بتا اس شخص کے ساتھ میں تو کیا کرتا ہے؟ تو فرعون کہنے لگا کہ ایسے شخص کو تو میں ڈبا کے مارتا. جب اس نے یہ کہا یہ لکھ کے دے سکتے ہو؟ کہا ہاں لکھ کے دے سکتا ہوں. اس نے لکھ کے دیا, کہا ایسے شخص کو تو ڈبا کے مارنا چاہیے. تو جب فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مارا, ہلاک کیا, تو ویسے ہی ڈبا کر کے ہلاک کیا. کہ اس وقت میں وہ پرچی اس کے پاس میں لائی گئی کہ دیکھ تو نے اپنی موت خود چنی, تجھے کیسے مرنا ہے. تو بہرحال یہ وہ فرعون ہے. تو بد عقل بھی ہو جاتا آدمی جب گھمنڈ میں چور ہوتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے آپ کو خدا کہنے والا ذرا سوچیے کہ کتنے بڑے غرور میں ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ہی آگے رکھیں گے جہنم میں, پہلے اس کو ڈالیں گے, اس کے پیچھے قوم کو. کیوں؟ کیونکہ قوم والوں نے کہا فرعون سے کہو. فرعون نے جو کہا اس کی پیروی قوم والوں نے کی. یعنی یاد رکھیں, ایک برائی جب سماج میں جنم لیتی ہے, اس برائی کو پیدا کرنے والا جو شخص ہوگا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس برائی کو جتنے بھی لوگ اپنانے والے ہیں اس کے پیچھے پھر سب ڈالے جائیں گے, ایک برائی کو پنپانے والا. تو یہ ایک برائی فرعون نے پیدا کی اور قوم والوں نے اس کی پیروی کی. اس برائی کی پیروی کرنے والے بھی سارے اس کے پیچھے جہنم میں جائیں گے. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ اور کیا ہی بری گھاٹ ہے اترنے کی. یعنی یہ جہنم کتنی ہی بری ان کے لیے جگہ ہے, یہ لوگ خیال بھی نہیں کر سکتے ہیں. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ان کے پیچھے پڑی اس جہان میں لعنت اور قیامت کے دن,
کہ ان کی شرکسی، ان کے فساد نے ان کو ایسا بنا دیا. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اوپر دنیا میں بھی لعنتیں برسی ہیں اور قیامت تک، دنیا میں جب تک دنیا قائم ہے ہر شخص ان کے اوپر لعنت بھیجتا رہے گا. ان کی باتیں سن کر کے، ان کی باتوں کی برائی جان کر کے ان کو برا بلا اور ان کے اوپر لعنتیں بھیجتا رہے گا. اور جب قیامت قائم ہوگی تب ان کے اوپر اور لعنتیں کی جائیں گی. یہ ایک برائی کی وجہ سے انسان کے اوپر دنیا کی زندگی میں بھی لعنت مقدر ہو جاتی ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی لعنت مقدر ہو جاتی ہے. بئس الرفد المرفود، اور کیا ہی برا انعام انہیں ملا ہے. انعام بطور طنز کہا گیا ہے کہ کتنا بڑھیا انعام ہے. جیسے عموماً ہم اپنے لفظ میں کسی سے کوئی دھکا لگ گیا تو اس نے واپس غصے میں آ کے دوبارہ دھکا دیا نا، تو ہم لوگ عام طور پہ نہیں کہتے ہیں مزہ آیا، اب مزہ ہے ہو تو وہ طنزیہ طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی جیسی کرنی ویسی مرنی، ہے نا. تو ایسے ہی یہاں انعام کہا گیا ہے، یعنی جن برائیوں کو وہ اچھائی سمجھ کے کرتے تھے نا اور وہ انعام کے حقدار تھے، اللہ نے فرمایا تمہارا انعام نا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. تمہیں دنیا میں بھی لعنت نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی لعنت نصیب ہوگی. تم لعنت میں جیو گے، لعنت میں مرو گے. ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم وحصید. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ حبیب یہ بستیوں کی خبریں ہیں، ہم تمہیں سناتے ہیں. ان میں کوئی کھڑی ہے وحصید، اور کوئی کٹ گئی. اے حبیب یہ ہم لوگ، اے حبیب آپ کو ان بستیوں کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، یہ بستیوں کے قصے آپ کو سنائے جا رہے ہیں. حبیب یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کی علامتیں باقی ہیں. ابھی بھی جو قوم اپنے روب میں، اپنے دبدبے میں، اپنے آپ پر اترانے والے جتنے بھی قومیں، حبیب کچھ تو علامتیں ہم نے چھوڑ دی ہے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں. اور کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو ہم نے ایسا نیست و نابود کر دیا کہ جس طرح کٹی ہوئی کھیتی کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، ان قوموں کا بھی کچھ پتہ نہیں، ان کی نشانیوں تک کو مٹا دیا گیا ہے. وہ تھے کہ نہیں تھے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قصہ بیان کرتے ہیں. قصے کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ قصے کے ذریعے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو انسان نصیحت حاصل کرتا ہے کہ میں ان کا، اور قصے کے ذریعے بات تھوڑا سا سمجھ میں جلدی آ جاتی ہے. علماء کرام نے اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ قصے اس لیے بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ اے امتیوں، اے اللہ کے بندوں، تم یہ قصہ خیال کر کے اپنے دل میں ایمان مضبوط کر لینا. اگر تمہارا یہ خیال بن جائے کہ اب ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا تو تم بھرم میں ہو، تمہارے ساتھ بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے تمہارے پاس. جیسے اور کو میں یہ خیال کرتی تھی ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا، تم اس خیال میں مت پڑ جانا کہ ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا. وہ بھی نیست و نابود ہو گئے اللہ کے عذاب سے، اور اللہ کا عذاب تم سے بھی دور نہیں ہے اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے. وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم. وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. ہم نے ظلم نہیں کیا. مطلب یہ کہ یہ لعنت اور عذاب کے جو حقدار ہوئے ہیں، یہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا، نہیں، بلکہ انہوں نے یہ لعنتیں اور یہ ہمیشگی کا عذاب خریدا ہے. کیسے خریدا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی بھیجے نا، اللہ نے تو اپنا احکام بھی ہم تک پہنچائے، ان تک پہنچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے اس قوم کو سمجھایا. اب ایمان اختیار کرنا نہ کرنا تو ان کی سمجھ کی بات تھی، انہوں نے اختیار نہیں کیا. انبیاء کرام دعوت دیتے رہے، لوگوں شرک کو چھوڑ دو، ایمان اپناؤ، توحید ہی سب کچھ ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، یہی تو سب کچھ ہے. لوگوں یہ جو تم سماج میں، قوم میں یہ جو برائیاں پھیلا رہے ہو، ان برائیوں کو روکو، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا. نہ قوم نے ایمان لائے، نہ قوم ایمان لا کر کے اپنے آپ کو نور سے بھر سکی، نہ ان برائیوں سے رک سکی. پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ برائیوں سے نہ رکنا، ایمان نہ لانا، یہ گویا کہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ہم اچھائی پر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ایسی برائی خرید لی کہ دنیا میں بھی لعنت اور ہمیشگی کا عذاب تمہارا مقدر بن
تو اس لیے اللہ نے فرمایا میں نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ایمان نہ لا کر کے اور برائیاں پھیلا کر کے. وما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک. اور فرمایا انہوں نے اپنا برا کیا تو ان کے معبود جنہیں اللہ کے سوا پوچھتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے. جتنی بھی قومیں تھیں انہوں نے اپنا معبود بنا لیا. تو میں نے ایک رول بتایا نا کہ ان کا خیال کیا تھا، جس چیز سے زیادہ نفع حاصل ہو اس کو بھگوان مان لیتے تھے، ان کو خدا بنا لیتے تھے، اس کو خدا مان بیٹھتے تھے. تو جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، پیسہ روزی وغیرہ ان کو تلاش کر کے انہوں نے کیا کیا، ایک روزی کا آدمی بنا لیا اور کہا کہ صاحب یہ جو ہے تم کو روزی دیتے ہیں. تو آج بھی ایسی قوم ملتی بھی ہے کہ تھوڑا سا نفع یا تھوڑی سی برتری دیکھی اس کو خدا کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ خدا ہو گیا. تو وہی سچویشن اس وقت میں بھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا تھا وہ لوگ بھی ان کو کوئی کام نہ آ سکے، نہ بچا سکے اللہ کے عذاب سے. لما جاء امر ربک، جب تمہارے رب کا حکم آیا وہ چیزیں ان کو بچا نہ سکی جب تمہارے رب کا حکم آیا. وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان سے انہیں ہلاک کے سوا کچھ نہ بڑھا، یعنی وہ بھی ہلاک ہی ہوئے ہیں، ذرا سی بھی اس میں کمی نہ آ سکی. وہ ہلاک رب کا حکم تھا کہ پوری بستی تحت الثری میں دفن کر دی جائے، کوئی اس بستی کو 1 انچ بھی اوپر نہ رکھ سکا. رب کا حکم تھا کہ پوری بستی پر آگ کے شعلے برسائے جائیں، پوری بستی کے اوپر آگ کے شعلے برسائے گئے، جتنا رب نے چاہا ایک شعلہ بھی اس میں کم نہ ہو سکا. رب نے چاہا چنگاڑ کے ذریعے ان کے سینے کو چیر دیا جائے، چنگاڑ آئی پورے سینے کو چیر دیا گیا، کوئی بھی اس سے بچ نہ سکا، نہ وہ بچ سکے نہ جن کو وہ پوجتے تھے وہ ان کو بچا سکے. یہ رب کا حکم تھا، رب کا فیصلہ تھا، اس فیصلے میں کچھ بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. فرمایا کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمۃ. غور سے سننا. فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کی پکڑ کرتا ہے ان کے ظلم پر. خدا ایسی ہی پکڑ کرتا ہے جب بستیوں کے سارے واقعات آپ نے جو پڑھے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، یہ جتنے بھی واقعات آپ نے اب تک پڑھے ہیں، نصیحتیں حاصل کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب فرمایا کہ یہ جتنے بھی ظالم لوگ تھے تیرے رب کی پکڑ ایسی آتی ہے کہ کسی کو زمین کے نیچے دفن کر دیا گیا، کسی کے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارشیں کی گئی، کسی کو چنگاڑ میں مبتلا کیا گیا، اور کسی کے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارشیں کی گئی، اور کسی کے اوپر آسمانوں سے تیزاب کی بارشیں کی گئی کہ ان کے جسم گل سڑ کر کے نیچے گر گئے. ایسے عذاب رب کے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرے رب کی پکڑ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کی گرفت ایسے ہی کرتا ہے. تو ہر ظالم کا ظلم ختم ہوتا ہے. اس لیے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہ قیامت قائم ہونا کیوں ضروری ہے. تو ویسے تو بہت ساری حکمتیں ہیں، رب کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، رب کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ عذاب یہ سب چیزیں کیوں؟ تو اس کے متعلق علماء کرام نے فرمایا اس لیے کہ بہت سارے ظالم ایسے ہیں کہ جن کے ظلم اس حد تک بڑھ گئے اور وہ ظلم کرتے ہوئے ختم ہو گئے، مر گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حشر قائم کیا، حساب و کتاب، تاکہ وہ ظالم جو ظلم کرتے کرتے مرے ہیں ان کے ظلم کا حساب حشر میں ہو سکے، ان کا حساب ہو سکے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظلم سہتے سہتے دنیا سے چلے گئے اور اس ظلم سہنے کی جزا، ان کا بدلہ ان کو نہیں ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حشر قائم کیا تاکہ اس ظلم سہنے کی جزا ان کو عطا کرے. یہ حشر کا تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی ہم ظالموں کی گرفت کرتے ہیں. ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ دردناک اور کڑی ہے. اللہ اکبر. تو اے اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں، اے اپنے پڑوس میں ظلم کرنے والوں، اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں،
نمازیں قضا کرنے والے اور دوسروں کا حق چھیننے والے، ہوش میں آؤ، اللہ کی پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ہر ظلم کا ایک اختتام ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جیسے اور بستیوں کا اختتام ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تو من خاف عذاب الآخرہ، اور فرمایا کہ کوئی اسے خالی قصہ ہی سمجھتا ہوگا، کوئی اس چیز کو خالی ٹائم پاس ہی سمجھ رہا ہوگا کہ چلو بھائی جا کے سن لیتے کرتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں کہ سارے واقعات آپ نے سنے ہیں، سننے کے بعد ہمارا رب کیا فرماتا ہے؟ فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، فرمایا بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ آخرت کے عذاب سے جو ڈرتے ہیں ان کے لیے بہت ساری سیکھ ہے ان واقعات میں۔ تو عقل مند آدمی سیکھ لے گا اور بے عقل آدمی کچھ نہ سیکھ پائے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے ذالک یوم مجموع، یہ آخرت کا عذاب کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، لہ الناس وذالک یوم مشہود، اس میں لوگ اکٹھا ہوں گے اور وہ دن حاضری کا ہے۔ وہ حاضر پوری دنیا میں از اول تا آخر قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں، ہوں گے، ہوتے رہیں گے اور موجود ہے، وہ سارے کے سارے آخرت میں اکٹھا کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، ہر ایک کا حساب ہونا ہے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، اور جب وہ دن آئے گا کوئی بے حکم بات نہ کر سکے گا۔ ایک حکم کا مطلب ہے یعنی حشر کے دن کوئی کسی سے بات نہ کر سکے گا۔ اس میں ایک سوال علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ بھئی قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے، اور یہاں ہے کہ کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کرے گا، تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ علماء کرام نے اس کی تدویق جو کی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں قیامت کا دن تو بہت لمبا ہے نا، 50,000، تو یہ وقت کے اعتبار سے ہے، یعنی ایک وقت ایک سچویشن ایسی آئے گی کہ خوف اور دہشت کے مارے کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا، اور ایک کنڈیشن ایسی آئے گی کہ وہ ایک دوسرے سے ڈر کے مارے سوال کریں گے، تو نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، اور ایک وقت میں پھر کوئی کنڈیشن آئے گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بولنے کی اجازت نہ دے گا، ان کا ہاتھ بولے گا۔ تو یہ الگ الگ سچویشنز کی بات ہے، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حالت کو، اس سچویشن کو ظاہر کیا ہے جس میں لوگ قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھتے ہوئے بول نہ سکیں گے، بات نہ کر سکیں گے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اور ان جمع ہونے والوں میں جہاں لوگ اکٹھے ہوں گے تو فرمایا ان میں سے کوئی بدبخت ہے اور کوئی خوش نصیب ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی نیکوکار ہوگا، کوئی بدبخت ہوگا۔ تو علماء کرام نے اس زمرے میں بتایا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو آدمی کے اندر ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نیکوں میں شامل کر رکھا ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، دل کی نرمی، آپ کا دل نرم ہو، سخت نہ ہو، نہ سخت گو ہو، دل آپ کا نرم ہے، کسی عبادت کے لیے، ذکر اذکار کے لیے آپ کا ذوق شوق بڑھتا ہے، دل کی نرمی ہے آپ کے اندر موجود ہے۔ دل کی سختی آپ میں، آپ دل کے سخت نہیں ہیں، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نیک ہونے کے علامت۔ نمبر 2، کثرت گریہ۔ کثرت گریہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی یاد میں رونا، قرآن پاک کی تلاوت سن کر کے آپ کو آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ کے دل میں اللہ کا عشق، اللہ کی ذکر کی بیداری پیدا ہو جاتی ہے، قرآن پاک کا ترجمہ سن کر کے آپ کے دل میں، آپ کے اوپر رقت طاری ہو جاتی ہے، خدا کو یاد کر کے آپ رو لیتے ہیں، مصطفیٰ کو یاد کر لیا، مدینے کی باتیں چل گئی تو آپ کو رونا آ گیا، کوئی جرم آپ سے عائد ہو گیا، کوئی گناہ آپ سے ہو گیا، آپ کو رونا آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نیکوکار کی خصلت عطا فرمائی۔
تیسری جو چیز ہے وہ ہے دنیا سے نفرت. دنیا سے نفرت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حرام کاری سے بچتا رہے, حرام کاموں سے بچتا رہے. جتنے دنیا طلب لوگ ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتی ہے, وہ حرام کرنے سے یا غلط کرنے سے کبھی نہیں ڈرے گا. دنیا پرست جو لوگ ہوتے ہیں, دنیا کے حرص و حواس میں, وہ غلط کام کر کے شرمندگی ان میں نہیں ہوتی. جو دنیا کمانے والے لوگ, اگر یہ دنیا سے نفرت ہے, دنیا سے نفرت ہے مطلب یہ کہ آپ کو آپ کا کام, آپ کا کاروبار رب کی فرما برداری سے نہیں روکتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا سے نفرت ہے, خدا سے نفرت. یہ دنیا سے نفرت. چوتھی جو چیز ہے امید کا لمبا نہ ہونا. امید کا لمبا نہ ہونا مطلب کیا ہے, نماز پڑھ لو کوئی بات نہیں, میں تو تھانگو دامن پکڑ لے یہ ہونے, ارے بھائی جی نماز پڑھو گا یہ ہونا ٹھیک ہے, اس وقت کہیں دعا کرتے پڑھ لے انشاءاللہ. لمبی امیدیں, جھوٹی امیدیں, جھوٹی امیدیں باندھ, لمبی لمبی زبردستی کی امیدیں باندھ لینا, یہ بہت طویل بحث ہے. اس میں بھی کبھی انشاءاللہ اس کا موضوع آئے گا نا, اس قرآن کریم میں ہے, آپ کو ملے گا. قرآن کریم میں وہ لوگ بھی آپ کو ملیں گے, ان لوگوں کا بھی ذکر ملے گا جو یہ دعویٰ کرتے تھے ماں کو کہیں ہو سی گے 40 دن خالی جہنم میں رہنا بس تو بخشے رہی یہاں میں. ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے. ایسے لوگ بھی ملیں گے, جنت ہماری اور ہمارے ابا کی, ان کا ذکر بھی ہے قرآن کریم میں, اپنی اپنی جگہ پہ آئے گا. ایسے لوگ بھی ہیں, ہے نا, جنت ماں کی اور باپ کی, ہم تو یوں جائیں گے جنت میں, ہے نا, اڑتے ہوئے سیدھا, بیچاروں کوئی روکنے والا کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں, ہے نا, ہم تو یوں جائیں گے. وہ لوگ بھی ہیں, ان سے رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے, کوئی تمہارے پاس ثبوت ہے, کوئی دلیل ہے کہ رب نے وعدہ کیا ہو کہ تم کو جنت مل جائے گی؟ ہاں, امت محمدیہ سے وعدہ کیا ہے. حبیب اگر تیری امت نماز کی پابندی کرتی ہے تو ہم انہیں جنت عطا فرمائیں گے, اگر نیکیاں کرتی ہے, تیری سنت پہ چلتی ہے تو انہیں جنت مل جائے گی, یہ وعدہ ہے. اب اگر جب یہ چیزیں نہیں تو پھر وہ چیز بھی امید, یہ لمبی امیدیں جھوٹی امیدیں ان کو کہتے ہیں, ہے نا. جھوٹی امیدیں, بوڑھا ہے, کب وہ 12 سال کا, 15 سال کا, 20 سال کا تھا تب سوچنے لگا تھا نماز پڑھ سے, نماز پڑھ سے, نماز پڑھ سے. اب جی صاحب کمر ٹوٹ گئی, پلنگ پہ لیٹ گئے, اب سوچتے ہیں کاش نماز پڑھ لیتا, کاش نماز پڑھ لیتا, کاش اچھے اعمال کر لیتا, کاش نیکیاں کر لیتا تو بہت کچھ ہوتا. اب وہ کاش میں ہو گیا, نہ وہ نماز پڑھ پایا نہ کچھ اور. تو لمبی امیدیں آدمی کو دھوکہ میں ڈال دیتی ہیں. اس لیے جب بھی آپ کے دل میں نئے کام کرنے کا خیال آئے فوراً کر دیا کرو, موقع ملے کہ نہ ملے دوبارہ کرنے کا. بہرحال انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا آگے قرآن کی آیتوں میں, وہاں اس طرح پوری ڈیٹیل سے ہم لوگ اس کے اوپر لمبی امیدوں پہ بات کریں گے. 5ویں چیز ہے حیا, شرم, لحاظ. بندے میں جب شرم ختم ہو جاتی ہے نا, پھر وہ بدبختی میں چلا جاتا ہے. حیا ہونی ضروری ہے. آپ کو گناہ کر کے فخر محسوس ہوتا نا تو سمجھ لو کہ اللہ نے حیا کی توفیق آپ کے دل سے نکال دی. کبھی سوچنا بھی مت تم نیکوکاروں میں شامل ہو جاؤ. حیا نہیں. آج یہ جو بڑی بلا آئی ہے نا قوم میں, قوم مسلم میں, اللہ کی پناہ, استغفر اللہ العظیم. آج دیکھ لو کہ بیٹیاں برسرے اسٹیج کے اوپر چڑھ کر کے ننگے سر ہو کر کے آدھے برہنہ کپڑے میں ناچتی ہے, اور باپ اس پر فخر کرتا ہے کہ صاحب میری بیٹی ناچ رہی ہے. یہ کیا حیا کا مر جانا, ختم ہو جانا. حیا جب مرتی ہے تب یہی ہوتا ہے, انسان کی حیا ختم ہو جاتی ہے, بڑے فخر سے وہ گناہ کرتا ہے. اس کو اس چیز میں حیا آتی ہے کہ شادی کے نام پر کوئی جلسہ جلوس یا کوئی محفل ذکر رکھوا لے, شرم آتی ہے. آج ہماری مسلم قوم کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک پرٹیکولر قوم کی نہیں, ذات یا برادری کی بات نہیں کر رہا ہوں, امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں. فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے, سب سے پہلے اس قوم سے حیا کو اٹھاتا ہے. پوری قوم بے غیرتی میں پڑتی ہے, پوری قوم بے حیائی میں پڑتی ہے,
پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ حیا کا اٹھ جانا بہت بڑی بات ہے، اور یہ حیا نیکیوں کی علامت ہے۔ قوم میں ادب اور حیا پیدا ہو جاتا ہے، سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت کی علامت ہے۔ اب 5 ہی بدبختی کی علامت ہے، 5 چیزیں، یہ تو نیک بختی کی علامت ہے حیا کا ہونا، اور 5 چیزیں ہی بدبختی کی علامت ہے۔ نمبر 1 دل کی سختی، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر کے خوشی ہو رہی ہے، یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ آج مزہ آئے گا صاحب، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر کے آپ کو لذت محسوس ہوتی ہے، آپ کا دل نہیں تکلیف میں آتا ہے، تو اس کا یہ دل کی سختی کی علامت ہوتی ہے۔ سخت دل جس کا ہوتا ہے نا، اب وہ بھلے کتنا بڑا نمازی ہو، سخت دل کی سختی اگر ہے تو وہ بدبختی کی لسٹ میں جائے گا۔ دوسری علامت فرمایا آنکھ کی خشکی، آنکھ کی خشکی، آنکھ سوکھ جانا، مطلب یہ ہے کہ نہ وہ قرآن کی تلاوت سے بھی لذت حاصل کر سکتا ہے، نہ قرآن کا ترجمہ سن کر کے کوئی سبق لیتا ہے، نہ قرآنی واقعات سن کر کے اس کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ آنکھ میں بالکل خشکی ہو گئی، یہ دین، یہ رب، یہ خدا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، دین کیا ہے، کچھ اس کو مطلب نہیں ہے، دین سمجھ میں نہیں آتی اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس سے جو لذتیں ہیں وہ ساری نکال دی۔ دنیا کی رغبت، دنیا میں پڑا ہوا ہے، اس کو بس اتنا مطلب ہے کہ خوب سارا پیسہ جیب میں ہونا چاہیے اور کچھ نہیں، بہت سارا پیسہ جیب میں ہو، بس یہی زندگی ہے، اسی میں مر جانا۔ یہ دین دنیا کی رغبت۔ اب جب یہ پیسہ پیسہ، اس پیسے کی سوچ نے سب سے زیادہ حرام کاریاں قوم مسلم میں پیدا کی۔ جب بچوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا، پہلے ہوتے تھے تو پہلے لوگ یہ ذہن بناتے تھے کہ بیٹا جو بھی کمانا حلال کمانا، ہمیں کوئی بڑی بلڈنگ کی خواہش نہیں ہے، جو بھی کمانا حلال کمانا، ہر آدمی حلال کی سوچتا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ بیٹا بہت سارا کمانا، جیسے کمانا، جتنا کمانا، بس بہت سارا کمانا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ تو یہ دنیا کی رغبت، یہ بھی دل کی سختی کی علامت ہے۔ دراز امیدیں، لمبی لمبی امیدیں، جو ابھی میں نے واضح کر دی۔ بے حیائی، بے غیرتی، تو یہ بدبختیاں کو پیدا کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ آدمی جب سخت دل سختی میں ان 5 خرابیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ بدبختی کی علامت ہوتی ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقَوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، اور جو بدبخت ہیں وہ تو جہنم میں ہیں، اور وہ اس میں گدھے کی طرح رینگیں گے۔ گدھے کی طرح، جس طرح گدھا آواز لگاتا نا، اسی طرح جہنم میں جب جہنمی ڈالے جائیں گے اسی طرح وہ دہاڑیں گے۔ گدھے کو رینگنا کہتے ہیں، رینگنا، تو جس طرح گدھے کی آواز ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جہنمی جب جہنم میں ڈالے جائیں گے اسی طرح گدھے کی طرح چلائیں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، فرمایا وہ اس میں رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین رہیں، الا ما شاء ربک، مگر وہ جتنا کہ تیرے رب نے چاہا۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تمہارا رب جو چاہے کرے، اللہ پر کوئی روک ٹوک نہیں، جو چاہے کرے۔ واما الذین سعدوا، اور وہ جو خوش نصیب ہوئے، ففی الجنت خالدین فیہا ما دامت السماء والارض الا ما شاء ربک، فرمایا وہ جو جنت میں ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں، مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا۔ عطاء غیر مجذوذ، فرمایا یہ بخششیں ہیں کبھی ختم نہ ہوں گی، جنتیوں پر کبھی نعمتیں ختم نہ ہونے والی نعمتیں ان کو عطا فرمائی جائے گی۔ فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو اے سننے والوں دھوکے میں نہ پڑو اس سے جسے یہ کافر پوجتے ہیں، جسے یہ لوگ اپنا خدا تراش رکھا ہے ان لوگوں میں، ان کے دھوکے میں نہ پڑو۔ نہ یہ تمہیں رزق روزگار عطا فرماتا ہے، رزق روزگار تمہارا رب ہی تمہیں عطا فرماتا ہے، نہ یہ تمہارا کچھ بگاڑ پائیں گے، ان کے دھوکے میں نہ رہو۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، اور یہ ویسا ہی پوجتے ہیں جیسا
پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے. وَإِنَّ لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور بے شک ہم ان کا حصہ انہیں پورا پھیر دیں گے جس میں کمی نہ ہوگی. یہ جو نفرتیں، جو سماج میں برائیاں، سماج میں گندگیاں، یہ کفر کے ذریعے، گناہ کے ذریعے جن جنوں میں بھی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، فرمایا کہ ان کی برائیوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. جیسا کا جیسا ہے ویسا کا ویسا ان کو پوری برائیاں دی جائیں گی. الحمدللہ یہ آج کا رکوع پورا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ابھی تھوڑا آگے اور چلے گا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہمیں نصیحت بھی فرمائی ہے کہ کوئی ظالم اس بھروسے نہ رہے کہ کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. فرمایا تمہارے رب کا حکم کب بھی آ جائے، اور جب آ جائے گا اسے کوئی بچانے والا بھی میسر نہ ہوگا. اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رب کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو مہلت دیتا ہے، یا تو دلیل پوری ہو جائے تاکہ اسے بچنے کا راستہ نہ ملے، یا اس لیے تاکہ وہ احساس پیدا کرے اور رجوع کر لے، ظلم سے توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آئے. ان دونوں چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. بہرحال ڈھیل دینے کے بعد جب ڈھیل کی مدت ختم ہوتی ہے، اللہ کا عذاب پھر اس کو کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم.